بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابوبکر آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ام جمیل سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل نے حضرت ابوبکر صدیق کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں گے، آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔